بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ مدینہ منورہ میں اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ نماز کا وقت بتانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض نے نماز کے وقت علم بلند کرنے کا مشورہ دیا کہ لوگ اسے دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں۔ اس رائے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ سونے والا اور غافل اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، اور چند ایک نے کہا کہ کسی بلند ٹھیلے پر آگ روشن کی جائے، اور یہ رائے بھی مسترد کر دی گئی۔ دیگر افراد نے بغل بجانے کا مشورہ دیا، جیسے یہود نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت کے بعض یہ مشورہ رد کر دیا۔ بعض نے ناقوس بجانے کو کہا، جیسے نصارہ استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی ناپسند کیا۔ آخر یہ تجویز سامنے آئی کہ نماز کا وقت ہو تو ایک آدمی لوگوں میں جا کر پکار لگایا کرے کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اور یہ تجویز مان لی گئی۔ پکار لگانے والوں میں عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن غنودگی کی عالم میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے آیا اور بولا، کیا میں آپ کو چند الفاظ نہ سکھاؤں جنہیں آپ نماز کی پکار لگاتے ہوئے کہیں؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور سکھائیے۔ اس آدمی نے کہا، آپ 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 499، جامع ترمذی، حدیث نمبر 189 میں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا خواب کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہا لرؤیا حق، واقعی یہ سچا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ الفاظ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں۔ ان کی آواز آپ کی نسبت زیادہ بلند ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اذان دے رہے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے۔ سیدنا بلال بن رباح اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تو فرمایا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ
الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 500۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ابتدا میں اذان بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہی جاتی تھی، بعد ازاں اس مقصد کے لیے مینار معرض وجود میں آیا۔